کا جواب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سلام عرض کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله۔ حاضرین کرام، ہم سبھی خوش نصیب ہوئے محفل میلاد پاک ہر سال ہماری اس حال میں محفل ہوتی ہے، اور آپ حضرات فکر فرماتے ہیں۔ پچھلے سالوں کی دوسری محفل جاری ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو اس محفل کے انعقاد میں اسے منعقد کرنے میں اس کے انتظام میں انصراف میں بھرپور حصہ لیتے تھے، آج نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم چودھری مغفرت فرمائے، اور اسی طرح کے بیٹے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کو اور پھر اس کے بعد ان کے آئے جان اس دنیا سے گئے جناب چودھری حسین صاحب، اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی رحمت کی برسات فرمائے۔ تو یہ آج کی محفل کی سادس واقعی ہے، اور محفل میلاد بھی۔ محفل میلاد ان لوگوں کی
اور آپ نہیں ہیں تو اشارے سوال کی صورت میں میلاد تو ہو ہی رہی ہے، اور یہ ایک ایکسٹرا ان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ یہ ان کے لیے جاری ہو گیا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے مگر ان کے لیے دعائیں ہوتی رہتی ہیں، اور پھر بالخصوص محفل میلاد کے اندر یہ اب ہمیشہ ان کی دعا ہوا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب نصیب فرمائے۔ میں نے قرآن عظیم و فرقان حمید سے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ الفتح کے اندر یہ آیہ کریمہ اور آخری رکوع ہے، اس میں نبی پاک علیہ السلام کا ذکر اچھوتے انداز سے کیا گیا۔ اس آیہ کریمہ کے اندر مرکزی تین چیزیں ہیں۔ ایک هو الذی ارسل، اور دوسری رسولہ، تیسری چیز بالہدی ودین الحق، وہ ذات جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ وہ اس دین کو غالب کر دے تمام ادیان عالم پر۔ دنیا کا ہر دین ہر لحاظ سے مغلوب ہو گیا، لیکن دین اسلام غالب ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اسلام وہ دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، یہ وہ دین ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کا دین ہے، یہ دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اور مختصر الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ ہر نبی ہر رسول کا یہ دین، اور ہر نبی ہر رسول کے دین کا نام دین اسلام ہے۔ پہلا سبق جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے روح ڈالنے کے بعد سکھایا، سمجھایا اور پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ مسلم شریف کی حدیث میں دیگر محدثین نے ذکر کیا، جب آدم علیہ السلام میں روح ڈالی گئی اور آپ اٹھے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آدم تم وہ ادھر چلے جاؤ، وہ فرشتوں کی جماعت ادھر بیٹھی تھے، اور تم جا کر کے انہیں سلام دینا اور السلام علیکم کہنا۔ تو یہ سلام کا سبق اللہ پاک نے حضرت آدم کو پڑھایا اور پریکٹیکل کرایا کہ جاؤ وہ سامنے فرشتے بیٹھے ہیں، ان فرشتوں کی جا کر کے سلام کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ غور سے سننا، فاستمع ما یوعظون، اور ایک روایت میں ہے کہ سننا کہ وہ کیا کہتے ہیں، ایک میں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے پاس جاتے ہیں اور پھر انہیں سلام فرماتے ہیں، السلام علیکم۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا، وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور یہ جواب انہوں نے دیا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام بارگاہ عزت میں حاضر ہوئے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ کیا جواب دیا انہوں نے، تو انہوں نے عرض کیا، مولا کریم انہوں نے یہ لفظ کیا، تو انہوں نے جواب میں سلام کے ساتھ رحمت اللہ کا اضافہ کیا۔ تو اللہ پاک نے حکم دیا، فرمایا کہ اے آدم، یہ جو تم نے سلام دیا فرشتوں کو، انہوں نے جواب دیا،
یہ وہ طریقہ ہے جو تمہارے لیے اور تمہاری ضروریت کے لیے یہ تحیت اور علیک صلیک کا یہ طریقہ ہے. یعنی سب سے پہلا انسانیت کا سبق حضرت آدم علیہ السلام آپ کے پیدا ہونے کے بعد جو اللہ پاک نے نکایا وہ سلامتی کا پیغام تھا. فرمایا کہ جاؤ فرشتوں کو جو ہے وہ سلام پیش کرو، السلام علیکم. انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کا اضافے کے ساتھ جواب دیا. تو یہ پہلا وہ سبق تھا. اگر یہ سبق پوری دنیا کی انسانیت میں قائم رہتا تو یقیناً آج جو ہے تو وہ پوری دنیا کے اندر آرام اور سکون ہوتا اگر ہم اس پر عمل پیرا رہتے. لیکن پہلے دور کے اندر بھی ایسا ہی رہا. اب دیکھیں کچھ لوگوں نے سلام جو ہمارا بھی طریقہ جو کچھ انگریزی ہو گیا. تو میں کوئی انگریزی کے خلاف نہیں ہوں نہ کسی اور زبان کے خلاف ہوں، لیکن جو صحیح طریقہ ہے اس کے مطابق ہی سلام دیا جائے تو میں اس کا حامی ہوں. یعنی خلاف نہیں ہوں تو میں حامی جس کا ہوں وہ طریقہ اسلامی طریقہ ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جب آدمی کسی کو سلام دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تین کلمات کہتے ہیں مستحب، لیکن کم از کم السلام علیکم کہنا یہ جمع کے صیغے کے ساتھ یہ سلام دیا جائے. اور یہ اب ایک طریقہ مسلوکہ اس امت کے لیے جو ہے یہ طے کر لیا گیا ہے کہ السلام علیکم. یہ صحابہ کا طریقہ تھا اور پھر تابعین سے لے کر کے اب تک یہی رائے چلا رہا ہے. اب دیکھیں انگریزی میں سلام گڈ مارننگ صبح کے وقت، عربوں کے اندر بھی بعض علاقوں میں وہ کہتے ہیں صباح النور، یعنی صبح کے ٹائم ملنا گریٹنگ کیجیے ہوگی. خاموش، بھائی آواز نہ آئے. یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ منہ سے بات بولو، اشارے سے کسی کو بلانا بلاؤ، پاس چلے جائے. محفل کے اندر باتیں نہ کرو. خدا کا خوف کرو. ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ کوئی میں عرض تھا کہ گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، اور اسی طرح عربی میں ان کے ترجمے جی گئے ہیں اور وہ استعمال ہوتے ہیں. یعنی صبح کا سلام، صبح بخیر. اب دوپہر کے لیے علیحدہ، شام کو علیحدہ. لیکن اسلام کا طریقہ صبح ہو، شام ہو، رات ہو، دن ہو، السلام علیکم. تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو. دن ہے، رات ہے، یہ ٹائم کے ساتھ فکس نہیں ہے. جب بھی کوئی آدمی ملے کسی سے تو وہ سلام دے اور اگلا اسے جواب دے گا. تو یہ طریقہ شروع سے ہے. اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور مرسلین ہیں سب کا ایک ہی دین ہے اور دین اسلام ہے. درمیان میں یہود نے، نصارہ نے اپنے اپنے دینوں کے نام تبدیل کر لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جو دین دیا وہ دین اسلام. اور اس امت کا خاصہ یہ ہے کہ یہ اسی نام سے پہچانے جاتے ہیں اور ان کا دین بھی اسی نام سے پہچانا جاتا ہے جو سب نبیوں کا دین ہے. آپ بات نہیں سمجھے تو میں دوہرا رہا ہوں اس بات کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس امت کا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے اور یہی ہر نبی کا اسلام ہے. گویا اس امت نے ہر نبی کے دین کی حفاظت کی ہے اور جو ان کا اصلی دین ہے دین اسلام ہے. اس امت کا بھی دین وہی دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا. کیسے بھیجا؟ بالہدی ودین الحق، ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. اب ہدایت اور دین حق یہ دو اسم ہیں، دو نام ہیں اور مختلف اعتبارات سے یہ مختلف نام ہوتے ہیں، لیکن معال ان کا انجام کا چیز واحد ہے. جس میں ہدایت ہے وہ دین حق پر ہے، جو دین حق پر ہے وہ صاحب ہدایت ہے، اور یہ ایک ہی چیز ہے. اور دین حق، دین اسلام یہ ایک چیز ہے. اس لیے نبی پاک علیہ السلام کی جلوہ گری اس دنیا کے اندر ہوئی ہدایت کے ساتھ
اور دین حق کے ساتھ. اب ہم میلاد پاک کی خوشی کیوں نہ منائیں کہ جس ذات قدسی صفات کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر چانن کر دیا. یہ جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا. یہ جہاں تاریک تھا، کالا تھا، سخت کالا تھا. اس کے اندر اندھیرا ہی تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا. کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر اجالا تھا. حضور تشریف لائیں ہر گھر کے اندر. سبحان اللہ. تو ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. کوئی کھانے کے انتظار میں بیٹھ گئے ہوئے، کھانا ملے گا. یہ بھی ہمارا پارٹ ہے، پارٹ آف دی اسلام. یہ بھی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک باب باندھا ہے بخاری شریف کے اندر. اس کا عنوان یہ قائم کیا کہ باب اطعام الطعام من الاسلام. کہ کھانا کھلانا جو ہے یہ اسلام کا حصہ ہے. یہ پورا چیپٹر ایک باب باندھا ہے. اور اس کے اندر حدیث لائے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی. ان کی حدیث لائے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر کے سوال کیا، پوچھا، عرض کرتا ہے کہ ای الاسلام خیر. حضور بہترین اسلام کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضور نے دو چیزیں ارشاد فرمائیں. فرمایا تطعم الطعام، فرمایا کہ کھانا کھلانا، یعنی دوسروں کو کھانا کھلانا یہ بہترین اسلام ہے. اور دوسری چیز فرمایا کہ تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. کہ سلام دینا اور ان کو سلام دینا کہ جن کو تم جانتے اور جن کو نہیں جانتے. اب آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے دو چیزیں ارشاد فرمائیں. ایک فرمایا کہ کھانا کھلانا، اور دوسرا اس کو جواب فرمایا کہ سلام دینا. پر ایسا نہیں جس کو جانتے ہوئے جی السلام علیکم، جی خیریت ہے، ٹھیک ہے. تو جس کو نہیں جانتے ہیں، پتہ ہے یہ مسلمان ہے اور اسے سلام نہ دے، تو حضور نے فرمایا یہ بات نہیں. پر بہترین اسلام یہ ہے کہ جسے پہچانتے اسے بھی سلام دو، جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام دو. تو یہ بہترین اسلام ہے. تو کھانا کھلانا جو ہے، تو حضور نے فرمایا، نے پوچھا کہ کون سا بہترین اسلام ہے؟ فرمایا کہ تطعم الطعام. اور آپ جانتے ہیں کہ ندیم مرحوم جو تھے، جیسے میں نے سنا کہ میرے ساتھ ملاقاتیں ان کی تھیں، آتے باشی جی، لیکن یہاں جو وہ رہتے، جو بھی مجھے بندہ ملا نا ان کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد، یہ بتاتے تھے کہ یہ آدمی بہت ملنسار تھا، سلام دعا ضرور لیتا تھا. کوئی جانتا ہو نہ جانتا ہو، جو بھی آ جائے تو فوراً اسے اللہ سے لے کرتا تھا. تو یہ بھی ایک بہترین اسلام ہے. آج ہم محفل میلاد یہاں بھی منا رہے ہیں اور انشاءاللہ جگہ جگہ منا رہے ہیں. اگر ہم اس سبق کو حاصل کر لیں، یاد رکھ لیں، ایک تو کھانا کھلانا، ماس کھانا ہی نہ ہو، یعنی خود کھانا پر کھلانا نہیں، یہ بات نہ ہو، بلکہ کوئی مہمان آئے خوشی سے، خطہ پیشانی سے اسے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں کھانا لوگوں کو کھلاؤں. حتیٰ کہ آپ اپنے طالب علمی کے دور کے اندر بھی آپ کے جو گھر سے پیسے آتے آپ وہ سارے تقسیم کر دیتے تھے، اس میں بہت کم رکھتے تھے. آپ فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا میرے مقبول بندے، تم یہ چاہتے ہو کہ تم کھانا کھلاؤ، اب تم دنیا سے چلے جاؤ گے، تیرے نام کا لنگر پوری دنیا میں چلے گا. آپ دیکھو ہر علاقے کے اندر جہاں اہل اسلام بستے ہیں، 11ویں شریف، آج 11ویں شریف، فلاں جگہ 11ویں شریف، اس مسجد میں 11ویں شریف. تو یہ کیا ہے؟ یہ بہترین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کا سبق میرے اور آپ کے لیے، سب کے لیے ہے کہ ایک تو جو بھی مہمان آئے، جو بھی ہم سے ہو سکے ان کی خدمت کرنا، خوشی سے کرنا، اور یہ سمجھنا کہ یہ اسلام کا حصہ ہے. اور دوسرا، ہمیں جو مسلمان مل جائے وہ سلام، اور ہم اسے جانتے ہوں ہم نہ جانتے ہوں، باہر سے لطف سے. اور ہمارے مینیجر وقار صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے وقار میں اور اضافہ فرمائے کہ جنہوں نے اس وقت بھی اب بھی اسی طرح اپنے نظام و انتظام کو سنبھالا ہوا ہے، اور پورا خاندان ان سے اتنا مطمئن ہے
کہ یہ اپنا کام بخوبی سے دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ برکت فرمائے ان کے کاروبار میں، ان کی جان و مال میں، ہر جو ان کی ایک چیز حرکات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی اللہ تعالیٰ برکات عطا فرمائے.